السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. 1973 کا آئین عوامی آئین کہا جاتا ہے. اس سے پہلے 2 آئین آئے، اور اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو پھر آل انڈیا مسلم لیگ جو پولیٹیکل پارٹی تھی، اس نے 1947 میں سیاسی جدوجہد کر کے یہ ملک حاصل کیا ہمارے لیے. اور آج کے جو پاکستانی ہیں اس کے سامنے اس وقت 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. 2 پہلے تھیں، تیسری پی ٹی آئی آ گئی، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. اور بجٹ کا تحفہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور جب سے اس آئین کا ہم نے سنا کہ 73 کا آئین ہے، یہ بڑا جامع آئین ہے، پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سے کوئی بھی سیاسی پارٹی عوامی بجٹ پیش کرنے میں اب تک ناکام ہی رہی ہے. اور ہر بجٹ سے پہلے اور ہر حکومت کے آنے سے پہلے عوام کو یہی امید ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت یا پھر آئندہ آنے والا بجٹ ان کو شاید کوئی ریلیف دے دے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہانی اختتام کی جانب جا ہی نہیں رہی. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے پاس آئینی عہدے ہیں، بلاول بھٹو صاحب، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بابوں کا بجٹ ہے، اور وہ حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی انڈائریکٹلی اگر ان کو ری فریز کر لیا جائے ان کے جملے کو جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بولا تھا، تو یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق ہی بجٹ بنایا گیا ہے. اب اگر آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق بجٹ بنا لیا ہے، اور جب بھی کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے، پچھلی پارٹی کے بارے میں یہی اعلان ہوتا ہے کہ وہ لوٹ گئے، کھا گئے، تباہ کر کے اکانومی، اب ہم اس کو سدھاریں گے، لیکن یہ سدھار نہیں پا رہے انفارچونیٹلی. پیٹرول 7 روپے پلس، ڈیزل 9 روپے پلس قیمت بڑھ چکی ہے. اب 70 ارب کا اضافی ٹیکس تنخواہ دار طبقے پہ لگایا گیا. پولٹری، مویشیوں کی خوراک، سورج مکھی کے بیج، یعنی کہ سورج مکھی کا بیج جو ہے وہ کوکنگ آئل کے لیے استعمال ہوتا ہے، سن فلاور جو آئل ہے. پھر کنولا سیڈ جو ہے اس پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ 10% ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا گیا. تو مویشیوں کی خوراک پہ بھی اگر ٹیکس لگا دیا جائے گا تو جو کسان ہے، جو ایک ایوریج کسان ہے، چھوٹا کسان ہے، وہ جس نے 4 جانور، 5 جانور، 3 جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ کدھر جائے گا؟ اور پھر الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے دودھ بھی مہنگا ہو جائے گا. اور یہ جو کوکنگ آئل ہوتا ہے یہ بھی ڈیلی ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پیک شدہ برانڈڈ دودھ پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا. اور جو برانڈڈ دودھ کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں، جو آپ ٹیٹرا پیک کا دودھ خریدتے ہیں پیکنگ میں، اور اس کو برانڈڈ ڈیفائن کر دیا گیا ہے. برانڈڈ لوگ ہر وہ طبقہ صرف وہ نہیں ہے جو اکنامکلی بڑا سکون سے اس کو افورڈ کر سکتا ہے. کھلا دودھ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ملاوٹ شدہ ملتا ہے. لوگ مجبوراً اپنے بچوں کو پلانے کے لیے ڈبے کا دودھ لیتے ہیں، کم سے کم وہ صاف ہوگا، اس کو بھی مہنگا کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 760 بلین کا جو ہے سیلز ٹیکس کا فراڈ کا انہوں نے ذکر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری حکومت کو، ہمارے وزراء کو پتہ ہے، اس چیز کا ادراک ہے، تو پھر جو فراڈ ہوتا ہے، جنہوں نے فراڈ کیا ان کو آپ کیوں نہیں پکڑے؟ اور جن کے ساتھ ملی بھگت کر کے ہوا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، جو ایف بی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ریلیونٹ ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ فوری طور پہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم رشوت، یعنی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کہ رشوت مانگتے ہیں تو یہ 2 وے پروسیس ہے. رشوت اگر محکمہ کوئی مانگتا ہے تو رشوت دینے والے جو ہیں وہ بھی شہری ہیں. یہ تو بالکل ہی عجیب قسم کی معذرت کے ساتھ لاجک ہے، یہ تو بالکل ہی اسٹوپڈ قسم کی لاجک ہے. انفارچونیٹلی مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو رشوت دینے والا ہے وہ بھی تو دے رہا ہے، وہ نہ دے. وہ کیسے نہ دے؟ وہ ان وزراء کو اگر سرکاری دفاتر میں جانا پڑ جائے، ان کو تب سمجھ آئے کہ آپ ذرا بجلی کا میٹر تو لگا کے دکھائیں رشوت دیے بغیر. اور یہ سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. خیر، ان فیکٹس پہ اور کیا عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ مہنگائی کے بوجھ چلے، یہ جو پسی ہوئی عوام ہے آلریڈی، وہ کیا مزید بوجھ برداشت کر پائے گی؟ بجلی کا بل دے پائے گی؟ آئی ایم ایف نے مزید بجلی کے بل کے بارے میں، گیس کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ اس کا ریٹ بھی بڑھائیں گے جولائی میں. ڈاکٹر وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عمر حیات جی. ویلکم کہتے ہیں اپنے مہمانوں کو. عمر صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، جب یہ بجٹ اناؤنس ہوا، فیکٹس سامنے آئے، تو ایسے کون سے فیکٹس تھے جو اسٹانشنگ تھے، جن کو دیکھ کے آپ چونک گئے؟ دیکھیے فہیم، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ جو اسٹانشنگ، تو میرے لیے پورا بجٹ اسٹانشنگ ہے. اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر اب لوگ
अगरचे जिंदा हुए तो वो सड़कों पर, क्योंकि आज ही एक जो ताज़ा तरीन जो अपडेट यही है कि जो दूध है, जो नई कीमतें उसकी जारी हुई हैं टेट्रा पैक की, 1 लीटर दूध 90 रुपए महंगा हुआ है। और ये बर्डन सैलरीड क्लास या उनके ऊपर जो टैक्सेस है उसके अलावा है। यानी आपकी जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया है वो अशिया अब आपकी दस्तरस से दूर होने वाली है। और फिर आप देखेंगे कि आपके मुल्क के अंदर चोरी, डाका, राजनी और ये वारदातें आम होने लगेंगी। इससे पहले भी हमने देखा कि क्राइम रेट आपके मुल्क के अंदर बढ़ रहा है। और जब आप बजट बनाते हैं तो आपको इन तमाम चीजों को बलूज़े खातिर रखना होता है। बजट बनाना इंतहाई एक आसान मरहला है, लेकिन इसको मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अब आप बजट बना रहे हैं तो आपने अपने मुल्क की आमदन देखनी है, आपने अपने मुल्क के अखराजात देखने हैं। यानी आमदन और अखराजात को देखते हुए बजट जो है वो बनता है कि आपकी आमदन कितनी और आपका खर्चा कितना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी गवर्नमेंट आई है, जब भी आई है, उन्होंने बजट में टैक्सेस भी लगाए हैं और फिर ये कहा है कि आइंदा साल हम कोशिश करेंगे कि अवाम को रिलीफ दें। लेकिन अपने अखराजात को उन्होंने 22-30% जो है वो इंक्रीज किया है। अब आम लोगों पर टैक्सों का बोझ डाला, लेकिन अच्छा, अपने अखराजात करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उमर साहब ये भी बताइएगा कि क्या जो पार्लियामेंटेरियंस के जो टिकट्स होते थे, ट्रैवल अलाउंस होता था, अगर वो यूज़ नहीं कर पाते थे उस साल, तो वो इस बजट से पहले ऐसा होता था कि वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाते थे, मगर इस बजट में ऐड कर दिया गया है कि वो अगर इस साल उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर उस बजट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अपने लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब तबका है शायद इसलिए। ये पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने जिस दिन बजट मंजूर हो रहा था उस दिन उन्होंने ये अमेंडमेंट पेश की और उस पे पूरे हाउस में हमने देखा कि जो हुकूमती बेंचेस थे, ट्रेजरी बेंचेस थे, उन्होंने इसको जो है इसकी तायीद की और इसको अप्रूव किया। लेकिन हमने देखा कि ओपोजिशन वहां पर उस पे हमें एहतजाज करती हुई नजर आई। और एमक्यूएम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया था? एमक्यूएम की तरफ से भी, क्योंकि एमक्यूएम अलाय पार्टी थी तो इसलिए उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया। ठीक है, अब दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, हम जहां पर खड़े हैं फहीम साहब जी, हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, कल फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात हो रही थी, क्या रिलीफ है, मिलेगा, रिलीफ के कोई चांसेस हैं? तो उन्होंने कहा अगले साल। तो फिर उनसे सवाल ये भी हुआ कि हर साल हुकूमत यही कहती है कि रिलीफ होगा, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। अब मैं आपको ये बताऊं कि आज भी मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हाँ, मैं उस तरफ आऊंगा, मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ, उस जानिब भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आते हैं, और जो उन्होंने अनाउंस किया कि इतने अरब जो है वो डेवलपमेंट फंड भी मिलेगा एमएनएस एमपीएस को। डॉक्टर वकार साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इस सारे बजट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या ये किसका बजट है? ये IMF का बजट है, ये अवामी बजट है, ये हुकूमत का बजट है, ये किसका बजट है? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जिस तरीके से आपने अपने बिदाइये में कहा, IMF का जो आने वाला प्रोग्राम है या जो प्रोग्राम पाकिस्तान इस वक्त एक्वायर करना चाह रहा है, वो सबसे बड़ी कंसिडरेशन है इस बजट को बनाने में। और इस बजट की एक एक शिक जो है वो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वो IMF के साथ डिस्कशन में पहले भी थी और अब भी होगी। इनफैक्ट IMF जिस किस्म की मजीद कुछ एरियाज में स्ट्रिक्ट चीजें देखना चाह रहा था, वो प्रॉबेबली माजी के अदवार में हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो IMF का ख्याल ये है कि अब कम अज कम उन चीजों को किया जाए। गवर्नमेंट जाहिर है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसने लोगों के इंटरेस्ट को भी देखना है। तो गवर्नमेंट ने अपनी हद तक IMF को कुछ एरियाज में आप देख रहे हैं कि पुश बैक देने की कोशिश की है। जिस तरह आपने सही कहा कि जो एनर्जी के निर्ख हैं उनमें गवर्नमेंट बार बार IMF के पास जा रही है ये कहने के लिए कि लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। IMF आगे से ये कहता है कि ये वाले इस्तेलाहात आपको बहुत पहले करनी थी। बिकॉज डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि beggars are not choosers, they can't be choosers। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है। दैट इज द राइट फ्रेज जो आपने यूज किया है। और इस वक्त हम उस एंड पे खड़े हैं जहां पे हमारी जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है अगले 3 साल की 2027 तक की, वो बहुत ज्यादा है। आपको हर साल जो रीपे करना है तकरीबन 25 से 27 अरब डॉलर रीपे करना है
جو کہ IMF کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ لالی پاپ ہے جو ہمارے وزیر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم IMF کے پروگرام سے نکلیں گے، یہ کیا ایک لالی پاپ ہے عوام کے لیے؟ جی وہ تو ظاہر ہے ہر گورنمنٹ Do you think is it possible? ہر گورنمنٹ چاہتی بھی یہی ہے، لیکن یہ پاسبل تو تبھی ہوگا جب آپ باقاعدہ پولیٹیکل ول ہو وہ کام کرنے کی جو IMF کے ساتھ آپ نے طے کیے ہیں. میں وہ گنوا دیتا ہوں یہاں پہ. پتہ نہیں پولیٹیکل کوئلیشن میں آپ وہ کام کر سکیں گے. اس میں سب سے پہلے پرائیویٹائزیشن ہے کچھ اداروں کی، کچھ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کی ریسٹرکچرنگ ہے. ابھی تک تو ہمیں وہ پولیٹیکل ول نظر نہیں آئی، اور اسی لیے IMF جو ہے پھر وہ پرائیویٹائزیشن پہ تو ہماری جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں منا پا رہی، تو باقی اپوزیشن کو کیسے جمائے گی؟ اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ابھی کے موجودہ سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے، پولیٹیکل سچویشن سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کے ریسورسز سامنے رکھتے ہوئے، ہماری اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئندہ آنے والے 4 برسوں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہم IMF کے پروگرام سے ہمارا چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں چھٹکارا؟ از اٹ پاسبل؟ اس کا ایک ہی حل ہے جی اس وقت جو آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کا جو پہیہ رک گیا ہے، انویسٹمنٹ کو ریوائیو کرایا جائے. اور اس میں صرف ہم باہر کی بیرون ملک سے آنے والی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے. اس وقت آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے اس کا بھی سارا کیپٹل جو ہے وہ لاکڈ پڑا ہے. اس کو خود بھی نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کی فیوچر پرائیورٹی کیا ہوگی. میں آپ کو فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر اناؤنس کیا کہ ہم انڈسٹریل پالیسی دیں گے، اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ کیا سیکٹرز ہوں گے اگلے 3 سال کے 5 سال کے. پھر جو چائنیز انویسٹرز آئے انہوں نے دوبارہ انڈسٹریل پالیسی کی بات کی کہ جی وہ آپ نے بتایا تھا انڈسٹریل پالیسی ہوگی. تو گورنمنٹ نے صرف ویژن دینا ہے تاکہ کم از کم انویسٹمنٹ کا پہیہ چلنا سٹارٹ ہو. لیکن آپ سمجھتے ہیں جب ہماری انڈسٹری کو جو پاور دی جا رہی ہے، اگر اس کے ریٹس بھی بڑھا دیے جائیں گے تو وہ کیسے پروڈیوس کرے گی، کیسے کمپیٹ کرے گی، اور کیسے ہم ایکسپورٹ کریں گے، کیسے ریونیو لے کے آئیں گے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت انڈسٹری کے ساتھ اگر ایک انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بیٹھ کے بات ہو جائے، جو کہ انڈسٹری خود تیار ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، تو ہوگا یہی کہ سلیکٹولی ٹو سٹارٹ وتھ کچھ سیکٹرز کے لیے آپ کم نرخوں پہ بجلی کو رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے ایکسپورٹ سیکٹرز کو کافی حد تک جو ہے وہ ایک سبسڈائزڈ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ الاؤ کیا ہوا ہے. گیس کا بھی ان کو سبسڈائزڈ ریٹ الاؤڈ ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ آیا وہ ایک ریجنلی کمپیریٹیو ریٹ ہے یا نہیں. لیکن سب سے پہلی بنیادی بات وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ پہلے انڈسٹریل پالیسی لائیں تو صحیح نا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. عمر صاحب یہ بتائیے، آپ کو عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے، آپ عوام میں بھی جاتے ہیں، تو عوامی رد عمل کیا اس ٹائم آ رہا ہے؟ اور دوسرا، پارلیمنٹ میں جب پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں، کیا یہ واقعی میں آن اے سیریس نوٹ بجٹ جب یا کوئی بڑا بل کوئی پاس ہو رہا ہوتا ہے، پیش ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ان کی کنسنٹریشن ہوتی ہے؟ کیا یہ واقعی میں صحیح معنوں میں اپنے ان پٹ دیتے ہیں، یا پھر جو پارٹی پالیسی ہے، جو پارٹی قائد نے کہہ دیا بس اس کے حق میں ووٹ دینی ہے، اور اس نے کہہ دیا تو اس کے اگینسٹ دینی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل یہی ہوتا ہے کہ اگر پارٹی جو پوزیشن لیتی ہے اسی پوزیشن پہ یقینی طور پر تمام جو MNAs ہوتے ہیں ان کو عمل کرنا پڑتا ہے. اور بجٹ میں چاہے ان کو ان کے حلقے کے عوام بھی کہیں کہ جناب یہ بجٹ جو ہے وہ قاتلانہ ہے، ظالمانہ ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے قائدین کی جو باتیں ہیں ان کو مانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے اپنے اخراجات تو کم نہیں کیے. پارلیمنٹیرینز کے لیے اس بجٹ میں 75 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، اور گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ 90 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور یہ 75 ارب روپے ان کو دیے جائیں گے. اور IMF نے ان اسکیموں پر اعتراض کیا تھا کہ یہ جو SDGs کے تحت پارلیمنٹیرینز کا IDP ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو بلکہ بالکل ختم کیا جائے. لیکن ان پارلیمنٹیرینز کے منہ تو اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آج سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کے دوران بھی یہی بات ہوئی کہ 500 ارب روپے بینکوں سے قرضے لے کر 20 سے 22% شرح سود پر ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی جو اسکیمیں ہیں ان اسکیموں پر آدھے خرچ کرتے ہیں اور آدھے ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. تو جب یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر کون بولے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس وقت جس اذیت میں مبتلا ہے، وہ اصل بات یہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی خیال نہیں. اور عوام جس دن میں آپ کو بتاؤں کہ عوام شدید گرمی میں، شدید سردی میں ان حکمرانوں کو ووٹ دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو عوام کا ان حکمرانوں کو ذرا خیال نہیں.
اب آپ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو انہوں نے مراد کی ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر گھر رکھیں گے، آپ پراپرٹی رکھیں گے، آپ جو ہے نا کوئی بھی ایسٹ آپ کے پاس ہوگا تو اس پہ آپ ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن عام آدمی گھر رکھے گا، گھر بنائے گا، اس پر بھی ٹیکس دے گا، پلاٹ پر بھی ٹیکس دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آتا ہوں ناانصافی جو ہے وہ ناانصافی جب I'll get back. میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر وقار صاحب، ابھی جو 70 ارب کا اضافی ٹیکس ہے تنخواہ دار طبقے پہ، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگانے کے بعد کیا یہ جسٹیفائبل ہے؟ کیا جو ہمارے وزیر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہم نے تو ٹیکس نیٹ بڑھا لیا ہے، وہ 30-40 ہزار ریٹیلرز کا ذکر کر رہے تھے، اس کو ٹیکس نیٹ بڑھانا کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، ایک اسٹرانگ ایفرٹ ہے ان ٹیکس سیکٹرز کو ٹیکس ٹیکس میں لانے کی، وہ نظر نہیں آ رہی. اور اس کی پرائمریلی ریزن وہی ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور وہ ایک بڑا طبقہ جو ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر میں ہے، وہ ایک بڑا طبقہ جو انڈاکیومنٹڈ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے، میں ڈاکیومنٹڈ ایگریکلچر سیکٹر کی نہیں بات کر رہا، ایک بڑا طبقہ جو ہے آپ کا کاٹیج انڈسٹری، مائکرو انڈسٹری میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک وہاں پہ انفورسمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس بجٹ میں بھی وہ کمٹ نہیں کی گئی. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہے ایگزسٹنگ ٹیکسز جو ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں. اس دفعہ تو شکر ہے کہ پینشنز بچ گئی ہیں، ورنہ سننے میں تو آ رہا تھا کہ شاید پینشنرز سے بھی ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر وقار صاحب، پینشن کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے وزیر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بارے میں ٹرم یوز کی تھی کہ یہ بلیڈ ہو رہا ہے، ہمارا جو پیسہ ہے وہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو کیا یہ ٹرم، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے ان افراد کے لیے جنہوں نے ساری زندگی سرکاری اداروں کو دے دی اور اس وقت جب ان کا کانٹریکٹ تھا اس میں پینشن کا مینشن تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ سوشل پروٹیکشن کے پرنسپل کے خلاف ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری ایک لائف ٹائم آف سروس دی ہے، اب جب ان کے پینشن لینے کا ٹائم آیا ہے تو اس وقت ہم ان کو برڈن سمجھیں. یہ کہیں پہ بھی آئی تھنک سوشل پروٹیکشن کے پرنسپل کے خلاف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اچھا پینشن ریفارم ہے جس میں کنٹریبیوٹری پینشن سکیمز ہیں، ساری دنیا اس کی طرف موو کر گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف جانا چاہیے. اگلا سوال جاننا چاہوں گا، جو ابھی حکومت نے واویلا مچائے ہوئے کہ جی ہم نے 38 سے 36 سے 11% تک مہنگائی کی شرح کر دی ہے، کم کر دی ہے، ڈو یو ایگری؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ان کی میجرمنٹ کی میتھڈالوجی پہ. اگر تو آپ ایک سلیکٹولی چند شہروں میں سروے کر کے اور ویلیڈیٹ کر کے ہمیں آپ ریزلٹ دے رہے ہیں تو وہ چیز جو ہے کم از کم ریٹیل مارکیٹس میں اس طرح نظر نہیں آ رہی. ہم لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہمیں کم از کم یہ سلو ڈاؤن انفلیشن کی پیس میں ابھی نظر نہیں آیا. تو پھر یہ فیکٹس بنتے کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ عام پاکستانی کو ہمیں سمجھائیے کہ کیا میجرمنٹ کا ان کا سکیل کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ چونکہ جب آپ آن گراؤنڈ جاتے ہیں تو عوام کو ریلیف کہیں نہیں دکھائی دے رہا، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو کیا اس میں وہ فیکٹر تو نہیں ہے جو 300 ارب روپے کی گندم آئی تھی؟ نہیں، آپ اگر دیکھیں شماریات ڈویژن کی ویب سائٹ پہ جائیں نا تو وہاں پر انہوں نے ایک اپنی میتھڈالوجی دی ہے جس کے تحت جو ہے وہ انفلیشن کو، افراط زر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر ہماری جو ایک کنسٹرکٹیو رائے ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ایریاز جو ہیں وہاں پہ فوڈ پرائس انفلیشن بہت زیادہ ہے اور شاید شماریات ڈویژن کی وہاں پہ ریچ نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر وقار احمد صاحب بہت شکریہ. عمر حیات خان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی عظمیٰ کاردار صاحبہ، شاہدہ رحمانی صاحبہ، حسان صابر صاحب اور مبشر بخاری صاحب، اور ہم ان سے کچھ سیاسی تجزیہ بھی لیں گے اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو بیانی ہیں اور ان کا جو رول ہے اس بجٹ کے حوالے سے، اور مبشر بخاری صاحب سے بھی انالیسز لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ذاتی رائے کیا ہے اس بجٹ کے حوالے سے. خاص طور پہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ڈاکٹر وقار صاحب تھے، عمر حیات صاحب تھے. ہم نے اکانومی پہ، فائنانس پہ ان کا انالیسز بھی لیا. اب ہمارے ساتھ جو پینل ہے اس میں عظمیٰ کاردار صاحب ہیں اور ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، شاہدہ رحمانی صاحب ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، حسان صابر صاحب ہیں ایم کیو ایم سے. اب ایک طرح سے یہ تینوں جماعتیں جو ہیں اس وقت رول ہی کر رہی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اگر وہ وزارتوں کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، بٹ اس وقت یہ الائنس میں ہیں حکومت کے ساتھ. ساتھ میں مبشر بخاری صاحب بھی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں مہمانوں کی جانب، اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی ہے، ایک عام پاکستانی ہے، وہ بجٹ کے بعد یا موجودہ صورتحال میں اس کی رائے کیا ہے اپنی زندگی کے بارے میں،
हुकूमत के बारे में, बजट के बारे में कि कैसी बीत रही है, वो ज़रा सुनिए। आटा, चीनी, घी, बिजली, पेट्रोल, ये सब पे टैक्स लगा दिया। यहाँ तक सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों पे भी टैक्स लगा दिया है। मार्केटें देखें, सुबह से लेकर शाम तक देखें, खाली पड़ी हुई हैं। इस हुकूमत ने और इस मुल्क में जो हमें शनाख्ती कार्ड के अलावा, आइडेंटिटी कार्ड के अलावा हमें कुछ नहीं आज तक मिला। मैं 23,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ, 23,000 रुपये में मेरे घर का निज़ाम किचन नहीं चल सकता है। बजट का हम लोग हर दफ़ा सोचते हैं कि बजट हमारे लिए, आवाम के लिए, कहते हैं ना अवामी बजट है। ये अवामी बजट नहीं है, वज़ीरी बजट है ये। सरकारी लोग अयाशी करते हैं, सरकारी मकानें मिली हुई है, उनको सरकारी प्लाटें मिलते हैं, वो सरकारी उम्रों पे जाते हैं, सरकारी अजों के लिए जाते हैं, उनको गाड़ियाँ फ्री मिले हुए हैं, उनको पेट्रोल डीजल फ्री मिले हुए हैं, मिलता रहता है, ठीक है ना। क्या हुकूमत आई ना किसी पास है, हुकूमत गरीब जा कुछ तरस करे, महंगाई जा कुछ तरस करे, दो दिन बच्चे भूखे रहते हैं। आप यकीन करो यार, ये 200 यूनिट चले तो 12,000 रुपये मिला गया, तो ज़ैती नहीं चाहे। चोरी का भी बिल हमसे ले रहे हैं। थोड़ा सा आवाम पर रहम करें और पॉलिसीज़ को इतना सख्त ना बनाएं कि आवाम का खून निचोड़ लें आप लोग। जी उज़्मा साहिबा, मैंने वैसे एक इसकी इस सेगमेंट की ओपनिंग के लिए कुछ और सोचा हुआ था, बोलना चाह रहा था, लेकिन अब इन शॉर्ट्स के बाद मैं इन्हीं के कमेंट से शुरू करता हूँ। आपकी जो पार्टी है वो हुकूमत में है, वज़ीर आज़म आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। अब आप क्या एग्री करती हैं? आपने सुन लिया है कि लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईडी कार्ड के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। एक साहब ने कहा कि ये वज़ीरी बजट है, और एक साहब ने कहा कि सरकारी लोग जो हैं और जो हमारे सियासतदान हैं वो उनकी जो अयाशियाँ वो ख़त्म नहीं होती, उनको पेट्रोल भी मिलता है, मराद भी मिलती हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। तो आप क्या समझ रही हैं कि क्या आम आदमी इस बजट के अनाउंस होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार पाएगा? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदतरीन हालात में ये एक बहुत बैलेंस्ड और बड़े मुश्किल तरीन हालात में ये एक बड़ा बैलेंस्ड बजट था। अब बिल्कुल गवर्नमेंट को ये इदराक है कि मुश्किल तो है, इसलिए क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और आपको पता है कि IMF कहता है कि सारी सब्सिडीज आप ख़त्म कर दें। उसके बावजूद हुकूमत ने 4 दफ़ा पेट्रोल जो थी उसकी कीमत कम की, लेकिन अब फिर उतार चढ़ाव की वजह से बढ़ानी पड़ रही है थोड़ी सी। बिजली का भी यही हाल है कि वो बिजली और गैस में कहते हैं जी आप सब्सिडी ख़त्म करें। अब हमारी ये कोशिश है कि हम जो बिजली चोरी होती है, जो 500 अरब की बिजली चोरी होती है, उस पे हम कंट्रोल करें, और वो जब लॉसेस हमारे कम होंगे, हमारा सर्कुलर डेट जो है उसको हम कोशिश कम करने की कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। आप मुझे ये बताएं, कौन सी सियासी जमात है जो चाहेगी कि उसका वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो या वो अवाम पे बोझ डाले? कोई सियासी जमात ये नहीं चाहती है। ये अगर बजट में आपको थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, तो ये सब ने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी है और सब अपने हिस्से की कुर्बानी दे भी रहे हैं। आपने जो जुमला बोला ना कि सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देनी है, तो इसमें फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं शामिल? उसमें फिर पीपल्स पार्टी के पटेल साहब क्यों लेके आते हैं, पॉइंट उठाते हैं, कहते हैं कि जी जो हमारे MNAs का जो मिलता था फंड ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस, वो अगले साल एक्सपायर हो जाता था, तो वो भी उन्होंने अप्रूवल करा ली कि जी अब अगर एक्सपायर नहीं होगा अगले साल भी आप पिछले साल का फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हमारे MNAs को इतनी ज़रूरत है? वो अफोर्ड नहीं कर सकते? वो गरीब तबका है, उस गरीब तबके से भी गरीब है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारे मुल्क में। ये शाहिदा रहमानी साहिबा आपसे मेरा सवाल है। ये जरा शाहिदा रहमानी साहब से पूछें जी, क्योंकि मेरे ख्याल में वाकई ये कोई इतना जरूरी नहीं था, ये करवाना जरूरी नहीं था, लेकिन आपकी पार्टी ने और MKM ने सबने उनका साथ दिया, पास हो गया, ये शामिल हो गया, हिस्सा बन गया। बस साहब मैं क्या कह सकती हूँ, ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई डू यू थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट उज़्मा साहिबा? नहीं, देखें, अनफॉर्चुनेट इन द सेंस कि ये छोटे मोटे पर्क्स जो हैं, अगर इनको हम इस वक्त ना इतना इशू बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी शाहिदा साहिबा, क्या ज़ेब देता है कि हमारे वो करते तो बेहतर होगा? अच्छा शाहिदा साहिबा, इसका जवाब देंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो सबसे पहली बात कि किसी चीज में कोई इजाफा नहीं किया गया और हमें साल में 12 टिकट्स मिलते हैं, साल में 12 इजलास होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत से MNAs ऐसे हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना किसी किस्म का पास प्रिविलेज तनख्वाह नहीं दे रहे,
اسی طرح جو MNAs مالدار ہیں اور پیسے شاہدہ صاحب اس کو میں کلیئر کر دوں کہ اگر میں کمپلیٹ کر لوں نا، اب جی میری بھی بات سن لیں کہ تنخواہ کتنی ہے. اگر آپ تنخواہوں کو دیکھیں تو 60,000 روپے بیسک سیلری ہے اور اس کے علاوہ الاؤنس وغیرہ ملا کے 150 ہوتی ہے، پھر کٹا کے جو ہے وہ 140 130 ملتی ہے. اگر اس کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، نہ ہمیں پیٹرول ملتا ہے، نہ ڈیزل ملتا ہے، نہ گاڑیاں ملتی ہیں، نہ ہی ہم جہاں رہتے ہیں اس کا ہم کرایہ دیتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہم دیتے ہیں، تنخواہ جو 1.5 لاکھ ہے یا 1.25 لاکھ ہے اس کی بھی ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں. اب اس کو اتنا بنایا جاتا ہے، وہ جو جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ بابو نے ویسے آپ شاہدہ صاحبہ کبھی آپ اپنی سندھ اسمبلی کو پوچھیں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، جو سیکریٹریز ہیں جن کے پاس 4 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، بیگمات کے لیے بھی ہوتی ہیں، پیٹرولز بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو بڑے بڑے گھر بھی ملے ہوتے ہیں اور ان کو سارے پرکس اینڈ پریویلیج ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہیں سارے پارلیمنٹیرین ایک جیسے نہیں کہ کچھ زمیندار ہیں. اب MKM کے ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سے غریب ہیں، ہمارے جیسے غریب لوگ بھی ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اگر ہم 1 لاکھ 1.25 لاکھ نہیں، میں نے آپ کی طرف پوائنٹ نہیں کیا، میں نے ایک جنیرک بات کی ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا، کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. ہمارے پارلیمنٹری پٹیل صاحب کو پورا بھی نہیں ہو سکتا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو پتہ نا کہ ٹھٹھا میں پچھلے سال اپریل میں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی تھیں، آپ کو معلوم ہوگا. تو سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. ایسے موقع پہ جب ہم ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں تو ہمارے پارلیمنٹیرین سے کیا ضرورت ہے. ملک بھر میں ایسا ہو رہا ہے، بٹ میں نے پوائنٹ اس لیے کیا بیکاز سندھ میں آپ کی حکومت تعلق رکھتے ہیں. ہم مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ، اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑی مزاحمت بھی کی، بات چیت بھی کی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہیلتھ کے جتنے بھی انسٹرومنٹ تھے جس حوالے سے ٹیکسز تھے ان کو ختم کروایا گیا. یہ سب چیزیں بات چیت کر کے ہوئی. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلی حکومت میں جس طریقے سے جو کہتے تھے کہ ہم IMF میں نہیں جائیں گے، 9 ماہ بعد جب گئے تو ان کی تمام تر شرائط ماننے کے بعد آج جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا، اور پھر ان شرائط کو ماننے کے بعد بھی ان سے جو ہے ان کو وائلیٹ کیا، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان کا ہر پاکستانی ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. اب آگے بڑھیں. اچھا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے جواب میں جو آپ نے بیوروکریٹس کی بات کی ہے، بیوروکریسی کی بات کی ہے، بابو کی بات کی ہے، ان کو سنبھالنا، ان کو مینج کرنا وہ تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، اور جو ادارے ہوتے ہیں احتساب والے ان کا کام ہوتا ہے. بٹ جو پکچر آپ نے پیش کی پارلیمنٹیرینز کی شاہدہ صاحبہ، اگر یہ عام عوام جو کہ گلہ شکوہ کر رہی ہے وہ سن لے، یقین کرے وہ تو آپ کے لیے بھی آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. چونکہ جب آپ پارلیمنٹ کے باہر جا کے پارلیمنٹیرینز کی گاڑیاں دیکھتی ہیں تو ان کے بھی جب لشکر دیکھتی ہیں، ان کی بھی جب اسکواڈ آپ دیکھتی ہیں تو وہ بھی بیوروکریٹ سے کم نہیں ہوتی. خیر اینی وے، یہ بتائیں کہ کیا آپ حکومت کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ آئینی عہدوں کے بعد اب آپ کو کوٹے کے مطابق 9 آپ کے پاس آنی چاہیے تھیں اسٹینڈنگ کمیٹیز، اب آپ کے پاس 11 آ گئی ہیں، تو کیا یہ لین دین چل رہا ہے، اس وجہ سے حکومت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور ہر چیز میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو بات آپ نے کی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں، اور اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم پہلے ہی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے حکومت کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کا ساتھ دیا. جہاں تک رہی بات اسٹینڈنگ کمیٹی کی، تو دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی آئینی طور پہ، قانونی طور پہ تمام پارلیمنٹیرینز کو جتنی کمیٹیز ہیں ملتی ہیں، اور اس میں جس کا جو شیئر ہے وہ ملتا ہے. تمام جو حکومت کے الائنس ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، MKM ہے اور ادر پارٹی، کوٹے کے حساب سے آپ کی 9 بنتی تھی، آپ کو 11 ملی ہیں. نہیں، ہم وزارتوں میں نہیں ہیں، ہم پارلیمانی سیکریٹریز نہیں ہیں. اگر ہم نے اس میں دیا تو حکومت کا فارمولا ٹھیک ہے، یعنی کہ حکومت مہربان ہے. پوائنٹ ٹیکن، میں واپس آؤں گا. جی گاڑیوں کی ابھی ایک اور میرے بھائی بیٹھے ہیں MKM کے، ان سے پوچھے گا کہ ہم لوگ کس طریقے سے اسمبلی جاتے ہیں. وہاں سے شٹل چلتی ہے، شٹل کے اندر ہم پارلیمنٹ لاجک سے اسمبلی جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہم 7 8 10 MNAs بیٹھ کے جاتے ہیں. تو آپ ایک سائڈ دیکھتے ہیں، اگر کسی کے پاس دولت ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی صنعت کار ہے، تو وہ اپنی گاڑی لے کے آتا ہے. پوائنٹ ٹیکن. اگر کوئی عام جی ٹھیک ہے، ہمارے جیسے عام ہے، میں واپس آؤں گا. ٹھیک ہے حسان صاحب، آپ بھی اس وقت حکومت کے ساتھ ہی ہیں نا، تو مجھے بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں بینگا پاکستانی یہ عوامی بجٹ ہے، اور کیا ایک عام آدمی پاکستان کا جو شہری ہے، وہ چاہے وہ دیہات میں ہے چاہے وہ شہری ہے، چونکہ جو مویشی ہیں ان کی خوراک پہ بھی جو ہے وہ بھی بڑھ گئے ٹیکس، تو وہ کیا زندگی بسر کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں MKM نے تو پارلیمنٹ میں جتنی بھی تقاریر کی اس بجٹ کے حوالے سے،
اس میں یہ بات بڑی کلیئرلی کہی ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پاکستان کی 23 کروڑ عوام ہر سال جون کے مہینے میں یہ انتظار کرتی کہ بجٹ آئے گا. اس لیے نہیں کہ وہ اس میں کوئی ریلیف کی توقع رکھتے ہیں, بلکہ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہم پر کتنی کم سے کم سختی کی جائے گی, کتنے کم سے کم ٹیکسز لگیں گے. وہ امید کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اور اس دفعہ بھی پوری نہیں ہوئی. اس دفعہ تو ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کیونکہ ٹیک اوور کر چکا ہے بجٹ کو, اور بجٹ اس وقت آئی ایم ایف کی مرضی سے یا آئی ایم ایف کے ذریعے ہی بنایا گیا ہے, اور یہ بات ہم نے کھل کے پارلیمنٹ میں بھی کی ہے. لیکن ملک کو چلانے, ملک کو سیو کرنے کے لیے ایم کیو ایم اس وقت حکومت کے ساتھ ہے, اور ایم کیو ایم اس وقت تک بھی ساتھ رہے گی جب تک ان تمام مشکلات سے جو ہے وہ حکومت اور اس ملک کو نکلنے میں جتنا وقت درپیش ہوگا. تو ہم بالکل اس بات کو مانتے ہیں کہ عوام دوست نہیں ہے, اس میں بہت سختی ہیں. ہم نے بات کی ہے کہ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر جو بجٹ بڑھایا گیا ہے اس کے اوپر کمی کی جانی چاہیے. ہم نے جو ہے وہ اس پہ امینڈمنٹس کے لیے بھی بل پیش کیے. ہم نے کہا کہ اس کو سلیب کو جو ہے وہ 6 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ روپے تک لے کے جایا جائے. 50,000 روپے تنخواہ جس کی ہے اس کے اوپر اگر آپ سال میں 6 لاکھ کمائے گا تو اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, یہ زیادتی ہے. پاکستان میں کوئی بھی نان فائلر تصور نہیں کیا جانا چاہیے. شناختی کارڈ سب کے پاس ہے, شناختی کارڈ کے ذریعے فائلر ڈکلیئر کر دیں. بہت سے سیلریڈ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں کمپنیز جو ہیں وہ اپنے حصے میں کاٹتی ہیں اور وہ شاید پورے سے پورے پیسے جمع نہ کراتی ہیں. یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی یہاں پہ. اور یہ شاہدہ ہماری بہن ہے شاہدہ باجی, انہوں نے جو شٹل سروس کا بتایا, بالکل ایسے ہی ہم شٹل سروس کے ذریعے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور شٹل سروس کے ذریعے ہی پارلیمنٹ لاجز سے باہر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام جو وہاں گاڑیاں کھڑی ہیں وہ تمام کی تمام سیاستدانوں کی, ایسا نہیں ہے. دیٹس اے فیکٹ. اب یہاں پہ سوال ہے احسان صاحب, شاہدہ صاحبہ سے بھی ہے, وہ یہ کہ جب آپ الائنس میں ہوتے ہیں اور جو آپ نے ڈیمانڈز پارلیمنٹ میں کی ہیں, کیا یہ بہتر ہوتا اور یہ پاسبل بھی تھا کہ آپ سٹینڈ لے لیتے, پیپلز پارٹی سٹینڈ لے لیتی, ایم کیو ایم سٹینڈ لے لیتی کہ نہیں یہ بجٹ تب پاس ہوگا جب یہ پاسبل فیکٹرز جو کہ پاسبل ہیں اور آپ کر سکتے ہیں آپ کریں پہلے, اس کے بعد پاس ہوگا. یہ آپ مجھ سے پوچھیں حسان صاحب, میں آپ کو واپس آؤں گا بریک. دیکھیے اس میں بالکل ایسا ہے, ہم ان مشکلات ان ڈیفیکلٹیز کو جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہے, اور یہ دیکھیے اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس سے پہلے جو حکومت تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اور اس سے پہلے جو عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہ سارا ذمہ داری اس وقت پی ٹی آئی حکومت کی اس دور کی ہے. جب آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے بعض جگہ پر ایکسیپٹ کیا, بعض جگہ پر رد کیا, یہ جو جتنی بھی اس وقت پرابلم یہ حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت فیس کر رہی تھی, اس کی ذمہ دار وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس نے 3.5 پونے 4 سال کے عرصے میں پاکستان کو ٹھیک ہے. اور جب پی ٹی آئی تو اس نے کہا کہ نون لیگ ذمہ دار تھی, نون لیگ جب آئی تھی اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار تھی. مسئلہ یہ کہ جو اس وقت پیس رہا ہے وہ ایک عام آدمی پیس رہا ہے. 77,000 ارب روپے کا اس وقت قرضہ ہے, یہ اس سے پہلے نہیں تھا. پی ٹی آئی نے 3 سال کی حکومت میں لیا یہ قرضہ. سر ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مبشر بخاری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ, ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین. ویلکم بیک جی. بخاری صاحب, آپ نے ڈسکشن ساری سنی ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آج جو ہم اس وقت گزر رہے صورتحال سے, حسان صاحب کی آپ نے بات سن لی, موقف سن لیا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا وہ انہوں نے نبھایا نہیں, اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی آ گیا اور نون لیگ کا بھی موقف آ گیا. اب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ مطلب میں اسپیسیفکلی کہوں تو پاکستان تو پچھلی کئی دہائیوں سے دن بدن قرضوں کی دلدل میں گرتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی اکانومی ہی ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, اور اس کے بعد ہمیں ایک جو نقصان بہت زیادہ پہنچایا وہ پاکستان میں پہنچایا گیا ٹیررزم کے. پاکستان میں ٹیررزم جب سٹارٹ ہوا تو اس کے نتیجے میں ہماری جو ہے وہ بہت سارے پرابلمز آئے, جس میں سر فہرست یہ تھا کہ یہاں پہ جو فورن انویسٹر آتے تھے وہ نہیں آئے, یہاں تک کہ ہماری کرکٹ جو کھیلی جاتی تھی وہ سسپینڈ رہی. تو اس سے بڑا کیا سیٹ بیک ہوگا. لیکن ایک پوائنٹ کے ریکارڈ قرضہ جو آپ کہتے ہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں وہ پی ٹی آئی کے دور میں لیا گیا, لیکن بہرحال قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے, اس کا والیوم بڑھتا رہتا ہے, کم ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ساری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور اس میں احسان صاحب نے بھی ایڈمٹ کر لیا اور میری خود بھی کچھ دوستوں سے بات ہوئی,
مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ بنایا کس نے ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج تک، کیونکہ جو پرپوزلز دیے ہمارے دوست جو MKM والے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی والے، ایون PMLN والوں نے، ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اس بجٹ میں۔ بنایا تو IMF نہیں ہے نا بخاری صاحب، وہ تو کلیئر ہے، وزیر اعظم نے ایڈمٹ کر لیا، انہوں نے کہا IMF کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بنایا، اس کا مطلب ہے کہ IMF نے بنایا۔ میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا نا آدھا سچ بولتے ہیں بھٹی صاحب۔ آدھا سچ یہ ہے کہ پورا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی بجٹ جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی منشا کے اوپر نہیں بنتا۔ ہمیشہ ہم IMF کے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو بجٹ میں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہم نہیں لیتے، اور اس میں ہماری بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی ہے، اور پولیٹیکل فورسز کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ بجٹ کی اصل پرپوزلز کہاں سے آتی ہیں۔ تو جب تک یہ رہے گا، یہ والا سسٹم کہ جو نظر نہ آنے والی انٹرونشنز ہیں، انٹرفیرنسز ہیں، وہ رہیں گی، تب تک ہم اسی طرح پولیٹیکل گورنمنٹس کو کوسنے دیتے رہیں گے، بھٹی صاحب پولیٹیکل پارٹیز کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، اور عوام بھی جو ہے وہ ٹارگٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ہی کرے گی۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے اس کا بخاری صاحب ہمارے پولیٹیشینز بھی گلہ شکوہ کرتے ہیں، اور اپیرنٹلی جائز شکوہ ہے، بٹ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو عوام ہے وہ ووٹ اپنے سیاستدان کو، اپنے حلقے کے سیاستدان کو دیتی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اس کو یہ کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا نمائندہ ہے، اور یہ جا کے پارلیمنٹ میں آن دا فلور ہمارے لیے آواز اٹھائے گا ہمارا لیڈر، اور ہمارے لیے کام کرے گا، لیکن ایسا پھر ہوتا نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ بیوروکریسی کو ووٹ تو نہیں دیتا نا، ڈائریکٹ لنک یا کنیکشن تو سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے، عوامی رابطہ تو سیاستدان کا ہوتا ہے، obviously پھر ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ اب ووٹ کی آپ نے بات کی، 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلیم کر رہی تھی کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری لے گی، لیکن ان کی وکٹری کو سلیش کر دیا گیا، کم کر دی گئی۔ ووٹ کہاں تھا 1992 میں؟ میاں نواز شریف نے بہت جسے آپ کہتے ہیں واسٹ قسم کی میجورٹی لی۔ ووٹ کہاں تھا 2002 میں؟ پیپلز پارٹی شکوہ کر رہی تھی کہ اگرچہ ہمارے میجورٹی ووٹ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ووٹر کے ووٹ تو کاؤنٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتے نا، وہ کوئی بھی دور حکومت ہو، تو اس لیے ووٹر کا شکوہ تو پولیٹیشین سے ہی بنتا ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا آگے دیکھنا پڑے گا، ہمیں انٹرنیشنل پوائنٹ ٹیکن۔ بخاری صاحب میں وقت تھوڑا سا کم رہ گیا، عظمیٰ صاحبہ اب یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب نے تو ڈیمانڈ کر دی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، ارلی الیکشنز، اور وہ تو اس نظام کو مان ہی نہیں رہے۔ تو پوسٹ بجٹ سچویشن یا سینیریو وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی، آپ کو عوام کی جانب سے بھی کافی اس پہ ریاکشن سامنے آئے گا، لیکن اب ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے جو کہ سیاسی محاذ آرائی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آپ کے لیے آنے والے وقت میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، وفاق میں خاص طور پہ؟ جی میں نے آپ کے سارے مہمانوں کو گفتگو سنی ہے، لیکن دیکھیں تھوڑی سی ایک جائز بات بھی کرنی چاہیے کہ اتنی جو 38% انفلیشن تھی اس کا تو آپ نے کسی نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسے 11% پہ آ گئی۔ وہ بھی تو گڈ گورننس کی وجہ سے میں نے پروگرام کے فرسٹ وجہ ہاف میں سے کیا تھا۔ ایک عام انسان کو آپ نے میری بات ذرا مکمل ہونے دیں، ایک عام انسان بہت ریلیف محسوس کر رہا ہے، اس کو روٹی 20 روپے کی بجائے 13 روپے کی مل رہی ہے۔ عظمیٰ صاحبہ وہ 300 ارب روپے کی گندم منگوا کے سستی کی گئی ہے، آپ اس کو کائنڈلی پورا ایکسپلین کریں پھر۔ عظمیٰ صاحبہ زیادتی دیکھیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے 300 ارب روپے کی گندم مینشن کریں نا پلیز، ساتھ مینشن کریں نا۔ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، اگر اتنے آپ کا خراب بجٹ ہے تو آپ کا 78,000 انڈیکس پہ کیسے پہنچ گیا آپ کا سٹاک مارکیٹ، آپ کا ڈالر کیسے ابھی تک سٹیبل ہے؟ یہ ساری باتیں بھی تھوڑا سا اتنا ریفنڈ دے رہی ہے حکومت ایکسپورٹرز کو۔ پنجاب کی آپ بات لے رہے ہیں، ایک اضافی ٹیکس نہیں لگا پنجاب کے بجٹ میں، ہمارا 829 بلین کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ عمر حیات خان ایک رپورٹر ہے عظمیٰ صاحبہ، وہ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، ایک ساتھ ہمارے اکانومسٹ بھی تھے ڈاکٹر وقار، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو دودھ ٹیٹرا پیک کا دودھ کا جو ریٹ بڑھا ہے نا، وہ اب 1 لیٹر پہ 90 روپے ایک ڈبے پہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جس کی 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، میک شور کر کے کہ صاف دودھ ارے بھائی آپ میری بات سنیں، یہ دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو چیزیں سستی ہوئی ہیں، جس کو میں نے آپ کو اوپر سے 10 چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا سائڈ پہ، اس کا کوئی مجھے جواب نہیں دیا، آپ دودھ کو لے کے بیٹھ گئے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ مویشیوں کی خوراک بھی مہنگی ہو گئی ہے،
सूरज मक्खी का बीज जो है उस पे 10% टैक्स आयद कर दिया है, जो कुकिंग ऑयल जिससे बनता है। कनोला सीड जो है उस पे भी 10% टैक्स लगा दिया गया है। सीमेंट के कुकिंग ऑयल कम से कम 1 किलो में 50-60 रुपए कमी हुई है, कम से कम। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि 10% टैक्स आयद कर दिया गया है। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जाके प्लीज देखें, फिर बात करें, और ये अभी इंशाल्लाह मेंटेन रहेगी। आप क्यों नहीं ये देखते कि अवाम को रिलीफ भी बहुत पहुंच रहा है, जो कि पहले नहीं था। और ये पंजाब में तो खास तौर पे उनकी मरियम नवाज साहिबा जो मॉनिटर करती हैं, उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमिटीज को, मैजिस्ट्रेट्स को बिठाया हुआ है, और मिनट टू मिनट वो मॉनिटरिंग करके उन्होंने ये मेंटेन किए हैं प्राइसेस। तो कुछ तो थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दिया करें हुकूमत को प्लीज। चलिए मैं आगे चलती हूँ। आप देखें, ये आपने मुझसे ये मौलाना साहब के मुतालिक बात की। देखिए मौलाना साहब जो हैं, अब मैं क्या वो बस उनको बहुत दिली अफसोस है कि वो इलेक्शन में ज्यादा सीटें उनको नहीं मिली। अब वो अपने हलके से भी हार गए। वो तो खैर बड़े मियां साहब को भी है अफसोस। नहीं, बड़े मियां साहब को कोई अफसोस नहीं है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई ठीक है, जो नहीं बड़े मियां साहब, तो उन्होंने वज़ारत उस्मान ही ली ना, उन्होंने कहा कि मैं इस मैंडेट के साथ तो काम नहीं करता। वैसे ये थे वजीर आजम। नहीं, मेरी बात सुने, अपने हलके से तो नहीं हारे भाई। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं हुकूमत नहीं एक्सेप्ट करूंगा, फिर शहबाज शरीफ जो है वो कोलिशन हुकूमत बनाएंगे, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ठीक है ना। अच्छा, अब ये अपना, मैं शाहिदा साहिबा की तरफ जाऊं, वक्त कम है। मौलाना साहब अपना शौक पूरा कर लें, कोई इनको इज्जत नहीं मिलनी जो ये पीटीआई के साथ जाके तो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। उन्होंने टिश्यू पेपर कितना इस्तेमाल करना, उठा के उनको फेंक देना है। अब उनको सदारत नहीं मिल सकी, इसलिए नहीं मिल सकी कि उनके नंबर नहीं थे उनके पास, इसीलिए जरदारी साहब को सदर बनाया गया। अब उनको गिला होना चाहिए तो केपी में होना चाहिए, वो तो हुकूमत केपी में बनाना चाह रहे थे, तो उधर तो सीटें हमारे पास तो नहीं है ना, किस पार्टी के पास है? आप जी ठीक है, मैं वापस मतलब है कि किस चीज का वो और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुकूमत है वो चलेगी, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जिस तरह पिछली हुकूमतों ने भी अपनी मुद्दत पूरी की है, ये भी जो हुकूमत है इंशाल्लाह ताला मुद्दत पूरी करेगी। जी ठीक है शाहिदा साहिबा, ये जो मैंने कुछ फैक्ट सामने रखे हैं पोल्ट्री पे, मवेशियों की खुराक पे, जो कि हमारा 60-70% जो हमारी आबादी है वो दही आबादी है और उस पर छोटा किसान है, फिर सूरजमुखी के बीज पे, फिर कनोला सीड पे 10% टैक्स आयद कर दिया गया है, फिर तनख्वाहदार तबके पे 70 अरब का इजाफी टैक्स है, वो बोझ है उस पर। हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम एडमिट करते हैं कि तनख्वाहदार तबके पे बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल 7+ और डीजल 9 रुपीज़ प्लस पर लीटर वो भी बढ़ चुका है। और फिर जो टेट्रा पैक है, यानी कि जो कंपनीज का ब्रांडेड दूध है, उस पर भी महंगाई उस पर भी असरअंदाज होगी और उस पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। आप क्या समझती हैं? ठीक है, आपके पास आईनी होते हैं, लेकिन क्या इस महंगाई में और ये जो टैक्स लगाया गया है मद्देनजर रखते हुए आम पाकिस्तानी पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ गया? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान नेशनल असेंबली ने जो अपनी तकरीर की, उसके अंदर एग्रीकल्चर के हवाले से जो सीड्स पर, ट्रैक्टर्स पर और तमाम इस पे आइटम्स पे टैक्स लगाए, इसकी मुखालफत की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन हुकूमत ने उस मुतालबे को नहीं माना। और हुकूमत ज़ाहिर है जो जिसके पास इस वक्त अरनान हुकूमत है और जो इक़्तिदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट लेकर चल रहे हैं, बहुत ही नामुसाइद हालात और मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। और आपने ये भी देखा, जिस तरह अभी पहले भी कहा गया, बिल्कुल दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इसी तरह पॉलिट्री के हवाले से आपने देखा कि, लेकिन आप ये भी तो देखें कि मवेशी के साथ कितना महंगा हो गया है। अभी तो प्राइस नहीं बढ़े थे, उसके बावजूद जो अभी ईद कुर्बा गुजरी, उसके अंदर मवेशी की जो कीमतें थी 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख थी। तो मुनाफा खोर भी अपना मुनाफा बहुत ज्यादा रखते हैं और हुकूमत जो है देखती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस करना तो हुकूमती इदारों का काम है ना। मुनाफा खोर तो मुनाफाखोरी की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की, जैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चर में काफी हद तक टैक्सेस को जो है खत्म कराया, इसी तरह से हेल्थ के हवाले से करवाया। मैं हसन साहब से मौक़िफ़ ले लूं, रही कि इसको बजट को बेहतर किया जाए और तमाम आरा और तजावीज को देखते हुए आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ तजावीज को माना ला। ठीक है, लेकिन आपके बिलावल साहब ने कहा था कि जो बजट है ये बाबुओं का है, बायद बाबू फॉर दी बाबू है। अच्छा एनीवे, मैंने पहले ही अर्ज किया कि चेयरमैन साहब ने पहले कह मैंने वैसे ही रिकोट कर दिया। बायद बाबू जी बिल्कुल, ये कि हसन साहब बनाया हुआ बजट है और उनके लिए कोई फैसिलिटीज में कमी नहीं थी। उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ और आप देखें कि उनकी तनख्वाहों में इजाफे की क्या जरूरत थी, जबकि उनके पास गाड़ियां 4 गाड़ियां रखते हैं,
पेट्रोल भी इस्तेमाल करते शाहिदा हैं, साहिबा, घर भी वक्त मिलता बहुत है, कम है तमाम असल में। अनाज। हसन साहब, आप क्या समझते हैं, इज इट हाई टाइम के चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए? और अगर ना हुआ, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं होती, तो क्या आपको इकोनॉमी बेहतर होती दिखाई दे रही है आते हुए वक्त में? देखिए, इस वक्त तो हुकूमत जो है इकदाम कर रही है, उसके तहत तो इकोनॉमी के बेहतर होने का एक है, ये आखिरी मौका है। और इसमें बिजनेसमैन तबके को जो है वो जो सहूलतें दी जानी चाहिए वो इस वक्त तो नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है कि दी जाएंगी। हम हुकूमती सतह पर ये बात जरूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम जितने भी सनती एसोसिएशन हैं, इनसे बात की जानी चाहिए, इनसे मुलाकात करके ये बात बावर कराई जाए कि मुल्क की एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ाने के जो तरीकेकार वजह किए गए हैं उस पर काम किया जाए। मुल्क में जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती है। हम हर शोबे के अंदर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई तरीका इस वक्त जो है वो साजगार नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये देखें, नई मार्केट खोलने की जरूरत है। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव बनेगा तभी जब हमारे लिए यूरोप की, अमेरिकन, फार ईस्ट की, मिडिल ईस्ट तमाम मार्केट्स ओपन होंगी। और उम्मीद यही है, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं, जो बैरूनी कर्जा है उसको उतारने में पाकिस्तान की इकोनॉमी ही जो है वो उसको बेहतर कर सकेगी। और बिजनेसमैन को हमें जितनी ज्यादा सहूलतें दी जानी चाहिए वो इस बजट में मुझे इस वक्त नजर नहीं आई। हमने इस पर भी बात की हुकूमत से, हुकूमत इस पे भी इंक्लाइन जरूर है कि वो आने वाले वक्त में जरूर इसके अंदर कोई रिलीफ देगी। ठीक है बुखारी साहब, अब मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि फाइनेंस, इकोनॉमी, ये तो एक बड़ा चैलेंज है ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी है इस वक्त, लेकिन हुकूमत को बाकी क्या चैलेंजेस हैं? एक तो दहशत गर्दी, फिर उसके बाद हमारे बॉर्डर्स, फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात। तो किस किस चीज़ पे आप समझते हैं हुकूमत को इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है फौरी तौर पे? सबसे पहले हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर जो एक डिवीजन कौम के अंदर पाई जाती है उसको ब्रिज करने की कोशिश करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जितने चैलेंजेस हैं ये आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जो है रिलेटेड हैं। और उससे अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, और अगरचे ठीक बात है कि रिकॉर्ड तोड़े हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज ने, थोड़ी सी हमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन ये ज्यादा अरसा अगर यही सियासी हालात रहे और अगर इसी तरह की आपकी फॉरेन पॉलिसी रही, इसी तरह की आपकी इकोनॉमी रही और इकोनॉमिक पॉलिसीज आई मीन, और इसी तरह अगर आप की पॉलिसीज रही टू काउंटर टेररिज्म, तो मेरा ख्याल है कि उसमें ज्यादा कामयाबी उस वक्त तक नहीं हासिल हो सकती जब तक आप कौम के दरमियान कोई यूनिटी इन इश्यूज को लेके पैदा ना करें। और उसके लिए जरूरी है तमाम स्टेक होल्डर्स वो इकट्ठे बैठे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो नो कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑफर्स के ऊपर। आई मीन जब बात करती हैं पॉलिटिकल फोर्सेस क्या ये गुफ्तगू करें, वो नो कर रही हैं, चूंकि उनको जाना है उस तरफ जहाँ से ताकत मिलती है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा तहरीक इंसाफ के लिए भी, क्योंकि फर्ज कीजिए कि ये हालात नहीं सुधरते और चलिए इलेक्शन हो जाते हैं कभी और वो ताकत में आ जाती है, तो वो आके क्या करेगी? मुझे ये समझ से बालातर है, कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। और पहले भी 3.5 साल में हमने देख लिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जिस लेवल पे चला गया, इन्फ्लेशन जिस लेवल पे, ठीक है, पॉइंट टेकिंग, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो कोई सियासी इशू हो। जी वन सेंटेंस, अगरचे उनका भी कसूर इसलिए नहीं था कि कोविड भी उस वक्त एक फैक्टर था, लेकिन बहरहाल आप में एबिलिटी का भी फुकदान हमें उस वक्त नजर आया। तो यही एक रह जाता है जिस पे आप चल के आगे बढ़ सकते। यानी कि आपको कहने का मकसद ये है कि चाहे वो इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो, चाहे वो बजट की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, एंटिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मोशिर बुखारी साहब, हसन साबिर साहब, शाहिदा रहमानी साहब और रहमानी साहिबा माजरत और उज़मा कारदार साहिबा। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।